اجمع کے بعد اقتا، ابسا، ابتا کے ذریعے سے بھی مزید کو تاکید بڑھایا جا سکتا ہے جب تاکید کی ضرورت ہو۔ اس جملے پر ہمارا غور کریں، تو تاکید کی ضرورت ہو، اور تاکید کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ تاکید کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ سامنے والے بات کو انکار کر رہا، مان ہی نہیں رہا ہے، تو پھر یہ تاکید بڑھانا پڑتی ہے۔ جس طرح بیماری میں ڈوز بڑھانا پڑتا ہے، اگر بیماری میں اثر نہ کرے دوائی تو ڈوز بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر سامنے والا انکار کر رہا ہو تو وہاں پر تاکید میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ بات مطلب سمجھے کہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ نکرہ اگر اس کی تاکید میں فائدہ موجود ہو، یعنی محدود نکرہ ہے کہ جس میں فائدہ موجود ہے، تو پھر تاکید کو قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن نکرہ اگر اس کی تاکید میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی معین نہیں ہو رہا ہے، وہ نکرہ معین نہیں ہو پا رہا ہے، محدود نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہاں پر بالاتفاق تاکید نہیں آئے گی۔ جیسے حین و زمان، اب حین و زمان تو معین نہیں ہے، جس کو جو ہے ہم تاکید کر کے کہیں کہ ایک زمانے میں، یعنی زمانہ معین نہ ہونے کی، محدود نہ ہونے کی اس کی تاکید کرے تو کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ لامحدود چیز میں وہی والی بات ہے کہ نکرہ کے لیے نکرہ مبتدا کو قرار دے، خبر لے کر آئے تو خبر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ وہی والی مثال ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہترین ہے، متقی ہے، کہا کون ہے، کہ وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے، یہ والی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن بصریین نے فائدہ نکرہ میں ہونے کے باوجود منع کیا ہے کہ نکرہ کی تاکید نہیں ہو سکتی ہے چاہے فائدہ موجود ہو پھر بھی۔ مطلب دوم یہ ہے کہ کلا کلتا یہ تسنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ وزن فعلا و افعلا، مذکر کے لیے افعلا اور مؤنث کے لیے فعلا، اس کو قانونی طور پر کلا کلتا کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کوفیین نے۔ کلا کلتا کو اجمع اور جمع کے ساتھ کیا جائے۔ مثلاً یوں کہیں، جاءنی امرأتان کلتاہما جمعین، مطلب سوم یہ ہے کہ ضمیر متصل کو نفس و عین کے ذریعے سے تاکید کرنا ہے تو پہلے ضمیر متصل کو ضمیر منفصل سے تاکید کریں گے، ضمیر منفصل سے تاکید کرنے کے بعد پھر یہ نفس و عین کے ذریعے سے تاکید کریں گے۔ جیسے
قومو انتم انفسکم. قومو ضمیر واو متصل ہے، انتم اس کی ضمیر منفصل آئی. ضمیر منفصل سے پہلے واو کی تاکید کی گئی، پھر انفسکم کے ذریعے سے تاکید کی گئی ہے. اور اسی طرح جائز ہے نصب و جر کو تاکید کرے نفس و عین کے ذریعے سے، لیکن اس میں پھر ضمیر منفصل کے ذریعے سے پہلے تاکید کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. جب ضمیر جو ہے وہ منصوب و مجرور کی ضمیر ہو تو مرفوع ضمیر کو تاکید کرنا لازمی ہے، لیکن منصوب و مجرور ضمیر کو تاکید کرنا ضمیر منفصل سے ضروری نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ضمیر متصل مرفوع کو ضروری نہیں کہ نفس و عین کے ذریعے سے تاکید کریں، دوسرے اور الفاظ کے ذریعے سے بھی تاکید کیا جا سکتا ہے، جیسے کلہم مثلا. تو کل نفس و عین کے علاوہ ہے، جمیعہم، عامتون مثلا. تو اس وقت یہ قید نہیں ہے کہ پہلے ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید کریں پھر جو ہے انفس و آیون کے ذریعے سے تاکید ہوگا. یا کل اور جمیع میں اس کی کوئی شرط نہیں کہ پہلے ضمیر منفصل سے تاکید کریں. ہاں، نفس عین کے اندر جو ہے ضمیر منفصل سے پہلے تاکید کریں. پھر کہتے کہ تاکید لفظی کیا ہے؟ تاکید معنوی تو ٹھیک اب سمجھ میں آ گیا، نفس و عین و کل و جمیع کے ذریعے سے اور عامتون کے ذریعے تاکید. تاکید لفظی کیا ہے؟ کہ تاکید لفظی نام ہے تکرار کرنے کا. یہ تکرار میں بہت اہم نقطہ ہے. جانی زیدن کہتے ہیں نا، جانی زیدن، جانی جانی زیدن کہیں گے یا جانی جانی زیدن کی جگہ جانی زیدن زیدن کہیں گے. کیا کہیں گے تاکید کے لیے؟ کسی دیکھنا ہے کہ کس نے تاکید کرنا، آنے کی تاکید کرنا ہے یا زید کی تاکید کرنا. سامنے والا جس کے اندر انکار کرتا ہے اس کی تاکید کرے. متوجہ کیا کام ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی اور تاکید مفرد کی بھی آتی ہے اور تاکید جملے کی بھی تاکید آتی ہے. جانی زیدن جانی زیدن پورا جملہ جملہ کی تاکید کرے گا. اور تاکید کا اصل مقصد ہے کہ سامنے والا تھوڑا شک میں ہے تو شک کو دور کرنے کے لیے تاکید کی جاتی ہے. تاکید یا خود عین لفظ کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے تاکید لفظی میں، یا مرادف کے ذریعے تاکید کی جاتی ہے. جیسے اسدن و لیسن، اسدن لیسن مثلا. اسد جو ہے اس کی تاکید انسان بشرون مثلا. تاکید کبھی کبھی واو عاطفہ کو درمیان میں لا کر کے بھی تاکید کی جاتی ہے، جیسے اولا لکا فاولا. فا عاطفہ درمیان میں لا کر تاکید کی گئی ہے. ثم اولا لکا فاولا، پھر دوبارہ پھر کوئی فا آیا کر. تاکید کے لیے ضروری نہیں کہ واو عاطفہ یا فا عاطفہ درمیان میں نہ آئے، بلکہ درمیان میں آ کے بھی تاکید کر سکتا ہے. وہ ترکیب میں کہاں عطف کیا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے تاکید ہے. تابع کی ترکیب نہیں ہوگی، ترکیب بھی عطف معطوف کیا ہے، تابع والی ترکیب نہیں ہوگی. ہاں، لیکن معنی کے لحاظ سے تاکید ہو رہی ہوگی.
ترکیب کے لحاظ سے وہ عطف ہو گئے گا. یہ تاکید کا اصل مقصد ہے کہ معنی میں تاکید پیدا کرنا. یہ مقصد نہیں ہے کہ خالی جو ہے ترکیب کو مد نظر ہے. اصل مقصد کو حاصل کرنا یہ ہوتا ہے کلام میں مقصود. اصل ہاں یہ صحیح ہے، لیکن بارہ ہم جو ہے وہ تابع ہیں اس بات کے کہ جو ہے ہر ایک کے کلام میں یہ ہوتا ہے کہ مقصود کلام کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لفظی ترکیب کیا بن رہی ہے، اس کے اندر اتنی اہمیت نہیں. اصل تو اس کے معنی کی اہمیت ہوا کرتی ہے اصل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو المعین. وأكدوا بعد أجمع بأكتأ فأبصأ فأبطأ. اجمع کے بعد ان تین لفظ کے ذریعے سے آپ مزید تاکید کو بڑھا سکتے ہیں. تاکید کریں اجمع کے بعد اکتا ابسا اکتا ابسا اور ابتا کے ذریعے سے. بعد جمع بقطع فبسع فبطع. ان کے ذریعے سے جمع کے بعد یہ تین الفاظ کے ذریعے تاکید کریں، یعنی تمام میں نہیں، سب کا معنی تمام ہے، تمام. بعد اجمعین اور اجمعین کے بعد تاکید کریں باکتعین فابصعین فابطعین. وبعد جمعہ کے بعد تاکید کریں بقطع فبصع فبطع. وشذ مجيء ذلك على خلاف ذلك. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ترتیب آپ کو یہ بتائی کہ ہمیشہ اجماع کے بعد یہ تین الفاظ آئیں گے، لیکن شاذ و نادر یہ ہے کہ ترتیب الٹ بھی سکتی ہے. یعنی پہلے قطع بطع اور قطع بسع بطع لایا جائے، پھر آخری میں جمعہ لے کر آ جائے. لیکن یہ شاذ ہے، ترتیب کا الٹ جانا یہ شاذ ہے. ثم ان النکرۃ اذا لم يفد توکیدها بأن كانت غیر محدودة كحين وزمان لا يجوز باتفاقین. اذا نکرہ جب اس کی تاکید کرنے میں کوئی فائدہ موجود نہ ہو. فائدہ موجود نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ محدود ہی نہیں ہو پا رہا ہے، کون شخصیت ہے، کون سا زمانہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں تاکید کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ محدود ہی نہیں ہو رہا، کون ہے یہی نہیں پتہ چل رہا ہے. تو اتفاق علماء نحوی یہ ہے کہ تاکید کرنا جائز نہیں. ثم ان النکرۃ اذا لم يفد توکیدها، نکرہ جب اس نکرہ کی تاکید مفید نہ ہو، یعنی كانت غیر محدودۃ، نکرہ معین ہی نہ ہو رہا ہو، محدود ہی نہ ہو رہا ہو. حین و زمان، جیسے ہین و زمان وہ بہت ہی لامحدود زمانہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے. فلا يجوز تاکید جائز نہیں باتفاق، اتفاق علماء کے ذریعے سے. وَإِن يفد توکید منکورا، اگر جو ہے نکرہ کی تاکید فائدہ بخش ہو، من کان محدودا،
یعنی وہ نکرہ محدود ہو رہا ہو کسی طرح بھی، کہ یومن جیسے ایک 24 گھنٹے معین ہو جاتا ہے، شہرین ایک پورا مہینہ معین ہو جائے، وحولن ایک سال کہ آپ ایک سال میں قرضہ واپس کریں گے، تو یہ جو ہے پھر بھی جو کہ معین ہو رہا ہے، حولن سال ہے تو قبلا، تو اس تاکید کو قبول کر لیا گیا ہے عند الکوفیین، کوفیین کے نزدیک. قال المصنف وهو اولى بالصواب سماعا وقياسا، کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ یہی بہتر ہے کہ نکرہ جب محدود ہو رہا ہے تو اس کی تاکید صحیح ہے، اولا بالصواب، یعنی درستگی کے لیے بہتر یہی ہے، سماعا یعنی عرب سے سننے کے اعتبار سے بھی، وقیاساً قانونی لحاظ سے بھی، کہ بھائی معین ہو رہا ہے تو تاکید ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی. من ہو، اور توکید جس سے فائدہ ہو رہا اسی کی مثال سے یہ مثال ہے، یا لیتنی کنت صبیا موضعا، اے کاش میں بھی بچہ ہوتا دودھ پیتا، تحملنی الظلفاء حولا اقطع، تو مجھے بھی گود میں اٹھاتی زلفا ایک سال، اقطع پورا ایک سال، تو یہ ایک سال جو ہے معین ہو گیا دودھ پینے والا زمانہ. زلفا ایک عورت کا نام ہے، نام ہے اس کا نام ہی ہے. ہوں. فان نحات البصرت المنع، لیکن بصریین جو ہے اس کو منع کرتے ہیں کہ تاکید نکرہ میں فائدہ ہونے کے باوجود نکرہ کی تاکید نہیں کی جا سکتی ہے. من توکید نکرہ سے، نکرہ کی تاکید سے منع کیا ہے. شامل لما افادا، کہ منع کرنا شامل کرتا ہے اس نکرہ کو بھی، جو نکرہ وہ اس تاکید کو بھی جو تاکید فائدہ دے نکرہ میں، تو پھر بھی جو ہے اس تاکید کو منع کیا ہے. ایزن، ایزن یعنی نکرہ فائدہ نہ دے تو ہے ہی، اس کے علاوہ نکرہ فائدہ دے تو بھی منع کیا ہے. جی المنع من تاکید نکرت، منع کیا بصریین نے نکرہ کو تاکید کرنے کو. یہ منع کرنا شامل کرنے والا ہے لما اس تاکید نکرہ کو بھی، کہ افادہ جو تاکید نکرہ فائدہ پہنچانے والا ہے، ایزن یعنی جو فائدہ نہ پہنچا ہے اس کے علاوہ فائدہ پہنچانے والے کو بھی منع کیا. کون سا یہ وہ کیا انل کوفین سے ہوگا، کوفین آیا تھا نا، اندل کوفین ہے. ہاں وہاں سے آج کر بس کو مسئلہ نہیں. ہندا بھی تو متعلق ظرف ہوگا نا، وہ متعلق ہو، یہ متعلق ہو، دونوں متعلق ہو، دونوں ظرف ہیں، قبیلہ سے متعلق ہو جائے. وَأَغْنِ بِالْكِلْطَى فِي مُثَنَّى وَكِلَا عن وزن فعلا أي جمعا وفي المؤنث ووزن أفعلا أي أجمع في المذكر وأجاز الكوفيون استعمال ذلك قياسا. اچھا کہ دیکھ کلتا کے لفظ کی وجہ سے آپ
اجمع و جمع سے بے نیازی اختیار کرے، اس کے بغیر خالی لے کر جا جاءتنی المرأتان کلتاہما مثلا، اس وقت جمع لانے کی ضرورت نہیں، جمع بھی لا سکتے لیکن جمع کے علاوہ کلتا بھی لا سکتے. فاغن بکلتا فی مثنى، اور بے نیازی اختیار کرے کلتا کے لفظ سے تثنیہ میں، تثنیہ مؤنث میں، وکلا اور کلا تثنیہ مذکر میں، ان وزن فعلا، وزن فعلا سے بے نیازی اختیار کرے، ای جمع فی المؤنث جمع مؤنث میں، ووزن افعلا فی المذکر، ای اجمع فی المذکر، مذکر میں اجمع سے بے نیازی اختیار. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ قِيَاسًا، اور کوفیین نے اجازت دی اس کلتا و کلا کو استعمال کرنا تسنیہ کی تاکید کے لیے، قانونی طور پر اجازت دی ہے، کوئی سماعی نہیں، قانونی ہے. یہ اجاز الکوفیین استعمال ذالک کی طرف یہ بتانا، کلا کلتا کی طرف نہیں پہنچتے، یہ کلا اور کلتا اجماع اور جماعت کی جگہ پر آنا پورے مطلب کی طرف اشارہ ہے. ہاں لیکن ابھی یہاں پر عبارت میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چھوڑے، یہ والی بات ہے اصل میں، اس عبارت میں وہ ان پہلے نظر نہیں آیا تھا. جمع اجماع کو چھوڑ کے کلا کلتا استعمال کرے. ابھی بتائے نا، جاءتنی المرأتان کلتاہما. فإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد أن يؤكده المنفصل، کہ اگر آپ ضمیر متصل مرفوع کو تاکید کرنا چاہتے نفس و عین کے ذریعے سے، فبعد ان یؤکدہ المنفصل، تو اس کے بعد ہے کہ منفصل ضمیر متصل کو تاکید کرے. انیت بہذا الضمیر ذا الرفع، اور میں نے اس ضمیر سے رفع والی ضمیر کو قصد کیا ہے، نصب و جر والی ضمیر کو قصد نہیں کیا ہے. قوموا انتم انفسکم، قوموا کی واو ضمیر کو انتم سے تاکید کیا گیا، اور انفسکم کو پھر واو کے ذریعے سے تاکید کیا گیا کیونکہ منفصل آ گئی ہے. بخلاف قوموا انفسکم، قوموا انفسکم میں تاکید منفصل کے ذریعے سے نہیں کی گئی، اس لیے یہ درست نہیں ہے. فیجوز تاکید ذا النصب والجر بہما، اور جائز ہے نصب والی ضمیر اور جر والی ضمیر کو تاکید کرنا نفس و عین کے ذریعے سے جائز ہے. وَإِن لَمْ يُؤَكَّدْ بِمُنفَصِلٍ، اگرچہ کہ اس ضمیر نصب و جر کو تاکید کرنے میں منفصل کو تاکید نہ لایا گیا ہو، پھر بھی متصل ضمیر منصوب و مجرور کو آپ نفس و عین کے ذریعے سے ڈائریکٹ تاکید کر سکتے ہیں. وہ تو بہت آسان ہے. مرر تو بے رجلین انفسہما، برجلین بے مرر تو بہما، مرر تو بہما انفسہما. فأكد الضمیر المتصل المرفوع بما سواه، اور آپ تاکید
کر سکتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کو نفس و عین کے سوا باقی الفاظ سے بھی. کل جمی عامتن ان کے ذریعے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں. فاکد الضمیر المتصل المرفوع ضمیر مرفوع متصل کو تاکید کر سکتے ہیں. بما ان کلو جمیع عامتن کے لفظ سے تو سوا ہما جو نفس و عین کے علاوہ ہو. والقید المذکور حینئذ لن یلتزما تو اس وقت قید جو ہے وہ لازمی نہیں. قید کیا تھی کہ ضمیر منفصل سے تاکید کرے، وہ قید ختم ہو جائے گی. والقید المذکور حینئذ اس وقت جب نفس و عین کے علاوہ باقی سے تاکید کرے تو قید لن یلتزما قید لازمی نہیں ہے. فیجوز ترکہ اس قید کو ترک کرنا جائز ہے. جائز کا مطلب یہ کہ لا بھی سکتے ہیں لیکن ترک بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں وما من التأکید لفظی اور وہ چیز جو تاکید میں سے لفظی ہو هو الذی یجیء مکررا. تاکید لفظی وہ ہے جو مکرر آتی ہے، لفظ کو بعین لفظ تکرار کیا جائے. فیکون فی المفرد والجملہ اور یہ تکرار ہونا لفظ مفرد میں بھی آتا ہے، لفظ جملے میں بھی آتا ہے. اور جملہ بھی تکرار ہو سکتا ہے، مفرد بھی تکرار ہو سکتا ہے. جس کی تاکید کرنا مقصود ہے اس کو لے گا. اگر زیدن جان زیدن میں جا کو تاکید کرنا تو جا کو تاکید، اگر زید کو تاکید کرنا زید کو، اگر پورے جملے کو تاکید کرنا تو پورا جملہ تاکید. جان زیدن جان زید، جس کو تاکید کرنا اس کو لے کر آئے. پورا جملہ سامنے والا یقین ہی نہیں کر پا رہا کہ زید بھی ہمارے گھر پر آ سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ جان ہی زید جان ہی. فل اولو کہ جو اول اما بلفظ ہی، اول یہ ہے کہ لفظ کو لفظ کے ذریعے سے تکرار کریں گے مفرد میں. کہ قولی جیسے قولے کا یہ جو ہے وہ لفظ کو لفظ کے ذریعے تاکید لفظی مقرر والی. ادرجی ادرجی درج کرو تم، یعنی لفظ کے ذریعے تکرار ہو، یعنی خود الفاظ میں تکرار ہو، مرادف نہیں. او بے مرادف ہی یا مرادف کے ذریعے تکرار ہو. قول کا قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے انت بالخیر حقیقون کمینون. یہ حقیقون اور کمینون دونوں ایک ہی معنی ہے. اسد و لیس کی طرح یا بشر و انسان کی طرح مثلا دونوں ایک ہی معنی ہے. تو اس لیے جو ہے مرادف کے ذریعے سے بھی تاکید آ سکتی ہے. وثانی اما حقیق سزاوار ہے. انت خیر بالخیر حقیق یعنی آپ جو ہے خیر کے سزاوار ہیں. سزاوار کا بھی معنی بتائیں. وثانی اور دوسری تاکید کیا ہے؟ اما یقترن بحرف عطف. دوسری تاکید یہ کہ حرف عطف کے ذریعے سے تاکید ہوگی. وهو الاکثر مقترن ہوگا، تکرار مقترن ہوگا حرف عطف کے ذریعے سے. وهو الاکثر اور یہ بہت زیادہ ہوگا کہ قوله تعالی اللہ تعالیٰ کو اولا لک فاولا. یہ تکرار ہو نا، تاکید کا معنی ترکیب وہ کریں گے حرف عطف کے ذریعے. ثم اولا لک فاولا پھر دوبارہ آئے گا، دو دفعہ اس طرح آ گیا.